الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت کا انعقاد ایک ہنگامی صورتحال میں پیش آیا، جبکہ عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی النسل تھا، اس نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مہم جوئی کی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ان کے خلاف سازش کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو ہنگامی صورتحال پیش آئی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، لیکن آپ کی خلافت کے دورانیے میں انتشار رہا۔ ایک طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ رہا کہ وہ جو حضرت عثمان کے قاتلین ہیں وہ آپ کی صفوں میں ہیں، آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، آپ ان سے قصاص لیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا تو یہی ابن سبا کے اولاد، اس کی ذریت، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے۔ اب ان لاکھوں کا قتل ایک بین الاقوامی سطح پر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا قائم ہو سکتا تھا کہ یہ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے جس میں ایک کے بدلے لاکھوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ صورتحال نہ بنی، اسی کے نتیجے میں پھر 2 جنگیں ہوئی، اور ان 2 جنگوں میں بھی بنیادی کردار انہی منافقین کا ہے مسلمانوں کو لڑانے میں۔ بالآخر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہی میں سے چند لوگ اٹھے اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم شروع کر دیا، اور اس بنیاد پر کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور امیر معاویہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو اس وجہ سے کافر ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور کافر سے صلح کرنے والا بھی کافر ہے، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا۔ اور انہی بدبختوں میں سے ایک نے، جسے ابن ملجم کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم، اور اس خارجی نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت کا وقوع پیش آیا، اور امت مسلمہ کے اس عظیم سپوت صحابی رسول، داماد رسول کرم اللہ وجہ فاتح خیبر کی شہادت کا وقوع پیش آیا۔ اسلام میں مسلمانوں کو ایسے زخم بہت ملے ہیں کہ ان کی عظیم سپوتوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور یہ جتنی بھی یہ کارستانی ہے یہ ڈائریکٹلی کافروں کی نہیں ہے بلکہ منافقین کی ہے، جو اسلام کی صفوں میں گھستے ہیں اور بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر اسلام ظاہر کرتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، اور اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ جتنا اسلام کو نقصان ان منافقین سے پہنچا ہے، اتنا کافروں سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے ان کی سزا کو کافروں سے بھی زیادہ مقرر کیا ہے، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ سب مسلمانوں کو نفاق اور منافقت سے بچائے۔ منافقت کی علامتیں ہیں: بولے تو جھوٹ بولے، اور بات کرے تو لڑ پڑے، اور اسی طرح وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو یہ جو علامتیں ہیں، ایک حدیث میں 3 ہیں اور ایک میں 4 ہیں،
اللہ ان علامتوں سے جو نفاق کی ہیں ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر اگر یہ ہیں تو انہیں دور کرنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو نفاق سے بچائے۔ یہی نفاق ہے کہ آج 52 اسلامی ممالک ہیں شان و شوکت کے ساتھ، مال و اسباب کے ساتھ، دولت کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن وہ فلسطینی مسلمانوں کے ذرہ بھی کام نہیں آ سکتے، اور انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کا ذرہ بھی وہ تعاون نہیں کر سکے، اور دنیا کفر میں جو یہودیت ہے، جو مٹھی بھر ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اور ان کو وہ آنکھیں نہیں دکھا سکتے اس نفاق کی وجہ سے۔ منافق ہمیشہ اپنے مال کا تحفظ کرتا ہے، اپنی جان کا تحفظ کرتا ہے، اور وہ بزدل ہوتا ہے، اور وہ چھپتا پھرتا ہے۔ منافق نفق سے ہے، نفق گوہ کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جس کو وہ آگے سے بند کر دیتی ہے۔ گو جہاں رہتی ہے وہاں کئی راستے وہاں سے نکلنے کے وہ رکھتی ہے، جن میں سے ایک کو کھلا رکھتی ہے اور باقیوں کو بند کر دیتی ہے۔ جن کو بند کر دیتی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتے، جب کوئی شے اس پہ حملہ آور ہوتی ہے تو وہ پھر انہی بند کیے ہوئے راستوں سے نکل جاتی ہے۔ منافق بھی ایسے ہی کرتا ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔ آج کا مسلمان، اس کے دل میں اللہ نے وہن ڈال دیا، اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، اور موت سے نفرت، اور موت سے بچاؤ۔ جبکہ ایک مومن ایمان والا وہ موت کو گلے لگاتا ہے، وہ موت سے محبت کرتا ہے، وہ رب کی ملاقات کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ دنیا کے مصائب سے جان چھوٹے، میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، اور اللہ کے حضور نعمتوں سے مجھے نوازا جائے، انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، بزدلی سے بچائے، وہن سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔